الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھیے صلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین. نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، الحمدللہ کلام مقدس کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی اس مبارک نشست میں آج انشاءاللہ العزیز سورہ فرقان کی اگلی آیات پڑھنے کی سعادت حاصل ہوگی. پہلی 9 آیات پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا، 8 آیات. آج انشاءاللہ اگلی آیات سے ہمارا سلسلہ گفتگو شروع ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد فرمایا اللہ نے، انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لہم فیہا ما یشاؤون خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 16 تک پڑھا گیا. ترجمہ سماعت کیجیے. آیت نمبر 9 سورہ فرقان. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اے نبی آپ ذرا ملاحظہ تو کیجئے، یہ لوگ کیسی مثالیں آپ کے متعلق بیان کرتے ہیں، سو اس بے ادبی کے باعث وہ گمراہ ہو گئے ہیں، پس وہ اب راہ نہیں پا سکتے. تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. بڑی خیر و برکت والا ہے اللہ، جو آپ کے لیے اگر چاہے تو بنا دے اس سے بہت بہتر، یعنی ایسے باغات جن کے نیچے نہریں رواں ہوں، اور آپ کے لیے بنا دے بڑے بڑے محلات. مل کے کہیے سبحان اللہ. تو یہ 2 آیات چونکہ پچھلے موضوع سے جڑتی ہیں اس لیے انہیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ پچھلی گفتگو جو کی گئی تھی، امید ہے آپ نے اس پہ غور کیا ہوگا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آیات اتاری گئیں اور یہ بتایا گیا کہ آپ کے لیے اس طرح کے الفاظ کہ یہ رسول اللہ کا تو یہ کھانا کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں جوڑا گیا جو اس کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے، اور کوئی خزانہ کیوں نہیں اسے دیا گیا
اور یا کم از کم ایک باغ ہی دیا گیا ہوتا جس کی آمدنی سے یہ کھاتے. تو اس طرح کے فضول اعتراضات اور فضول باتیں جو کفار کی طرف سے کی گئیں، اور آخر میں جو بہت ہی دل اندوز اور بڑی ہی تکلیف دہ بات جس کو علیحدہ ذکر کیا گیا کہ ان ظالموں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم ایک جادو زدہ شخص کے پیچھے چلتے ہو. تو ایسی بے ادبی کے الفاظ جو حضور کی بارگاہ میں بولے گئے اور آپ کی بارگاہ میں اس طرح کا انداز اختیار کی کو بند کر دیں، بالکل اس طرح کا انداز اختیار کیا گیا. تو اس کے اوپر سیر حاصل گفتگو ہماری پچھلے جمعہ میں ہو چکی ہے اور ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں. میں صرف یاد دہانی کے لیے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شان مصطفیٰ کا اس سے زیادہ خوبصورت انداز نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کی شان کو جس طرح سے بیان کیا، اور ایک ایک وہ جملہ جو حضور کے لیے یہ بد نصیب بولا کرتے تھے، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک کے آنے والوں کو خبردار کر دیا کہ تم میں سے کوئی اگر ایسا کہے گا تو آگے جو میں لفظ اتار رہا ہوں وہ سن لو کہ ایسا جس نے بھی کہا وہ ہمیشہ کے لیے گمراہ ہو گیا. یہ الفاظ اس لیے اتارے گئے ہیں تاکہ ہم جب بھی اسے پڑھیں تو ہم اپنی نسلوں کو بھی اس طرح کی بے ادبی سے محفوظ رکھیں اور خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے عقیدوں کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور آقا دو جہاں کی شان مقدسہ کے معاملات اتنے بڑے کر دیے گئے کہ ان لفظوں کو اتارنے کا اور مقصد کیا ہے، کیوں یہ لفظ لکھے گئے کہ اللہ کے قرآن کی زینت بن گئے، اور یہ بتایا گیا کہ یہ ایسے ایسے الفاظ آپ کے لیے کہتے ہیں. تو خیر ایک ایک جملہ ان کے لیے کہہ کے آگے چلتے ہیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ کھانا کھاتا ہے، تو یہ تو ایک فضول قسم کا اعتراض ہے کہ اللہ کا رسول کھانا کیوں کھاتا ہے. بھائی یہ تو دنیا کا ہر انسان کھانا کھاتا ہے، اور ظاہر ہے بشر ہے، بشریت کے تقاضے ہیں، تو ان کے لیے پھر ایسے ہی انداز ہوں گے. بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو ہر نبی دنیا میں جتنے بھی آئے ہیں وہ بازاروں میں گئے ہیں، پھر وہ بھی چلتے پھرتے رہے ہیں، یہ تو کوئی انداز نہ ہوا. اور پھر یہ کہ کوئی فرشتہ اس کی طرف کیوں نہیں اتارا گیا، تو فرشتہ کیا اتارنا ہے، یہاں تو فرشتوں کا امام حضور کا رکاب پکڑ کے تو معراج پہ ساتھ لے کے جا رہا ہے. فرشتہ کیا اتارنا ہے، آپ فرشتے کو اتارنے کا کہہ رہے ہیں، یہاں فرشتوں کا امام ساتھ چل رہا ہے اور حضور کی سواری کی رکاب اس کے ہاتھوں میں، اور وہ بھی ایک مقام پہ آتا ہے تو کہتا ہے کہ حضور اس سے آگے میرا اب بس نہیں چلتا، اس سے آگے آپ ہی جا سکتے ہیں. تو ایسے اعلیٰ انداز اللہ نے اپنے نبی کے. پھر کہا کہ کیوں نہیں اس کو خزانہ دیا گیا. بھائی تم نے اگر خزانہ ہی پوچھنا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ حدیث روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ حضور اسلام نے مجھے بتایا کہ عائشہ، اللہ نے میرے لیے زمین کے سارے خزانوں کو مسخر کر دیا، اور احد کا پہاڑ اگر میں چاہوں تو یہ سونے کا بن کے میرے ساتھ چل پڑے، جدھر جاؤں میرے ساتھ ساتھ رہے. تو تمہیں یہ حدیث کیوں نظر نہیں آتی؟ تو اس طرح کے انداز، اور پھر یہ کہنا کہ ایک باغ ہی ہوتا اس کا، یہ ایک باغ ساری کائنات ہی میرے نبی کو اللہ نے دے دی ہوئی، وہ ساری کائنات کا بغیر کسی اور شرکت غیر اللہ نے کرم اور فضل سے اپنے نبی کو عطا کر دیا. یہ سب نظام جتنی بھی زمین و آسمان کی گہرائیاں، پنہائیاں، اونچائیاں ہیں، یہ سب حضور کو خبا کر دی گئی، یہ سب آپ ہی کے لیے بنایا گیا. تو ایک باغ کہتا ہے یہ سارے باغ ہی حضور کے ہیں، بلکہ اللہ نے تو کہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے ساری کثرت آپ ہی کو دے دی ہوئی. تو لہذا یہ تو تمہارے دیکھنے کا انداز ہے نا، بولو جی، یہ تمہارے دیکھنے کا انداز ہے. تمہیں کوئی پڑھانے والا ایسا ملا نہیں جو عشق رسول کی اینک لگا کے تمہیں پڑھاتا، تو تمہیں آیات قرآنی میں حضور کی ہی عزتیں نظر آتی. تو لہذا باغ کیوں نہیں ملا، خزانہ کیوں نہیں ملا، اور فرشتہ نہیں اتارا گیا، یہ عجیب و غریب قسم کے اعتراضات ہیں جن کا کوئی وجود نہیں. اور آخر میں جو بات کی ہے کہ حضور اسلام پہ استغفر اللہ جادو ہو چکا ہے، تو اس پہ بھی میں نے پچھلے جمعہ میں سیر حاصل گفتگو کی تھی، اور مجھے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا جی حضرت بہت بڑی ہماری اصلاح ہوئی ہے، ورنہ اتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ ہم اس کو اکثر سنتے رہتے تھے، بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ حضور پہ جادو ہو گیا تھا. استغفر اللہ تو کہہ دو بھائی اس پہ ذرا، کہہ دو. جہاں پہ جادو کی بات اتنی مشہور، اتنا زیادہ اس کو معاشرے کے اندر ڈال دیا گیا ہے کہ لوگ اکثر اس کو بول جاتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی واضح کر دیا گیا کہ یہاں تو انداز یہ ہے کہ اس نبی کے
اللہ نے ایسے اعلیٰ درجے بنائے کہ آپ کے نام کو اتنی برکت دے دی گئی کہ آپ کا نام ہی جادو کا توڑ ہے. تو آپ جس کے نام سے جادو ٹوٹ جائے اس شخص پہ جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایسے انداز جو ہے وہ قرآن ذکر کر رہا ہے. اور پھر آگے بڑی خوبصورت بات کی جو آج ہم نے آیت پڑھی ہے، انظر کیفا ضربوا لک الامثال. اے نبی ذرا دیکھیے تو صحیح آپ کے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں اور کس طرح کا یہ انداز بناتے ہیں. فضلوا، تو یہ گمراہ ہو گئے. بس یہ گمراہی ہے. اس کا مطلب گمراہی کا سبب حضور کی بے ادبی ہے. ان میں سے کوئی یہ نہیں کہہ رہا تھا استغفر اللہ کہ میں اللہ کو نہیں مانتا. بولیے، ایسی کوئی آیت ابھی ہم نے نہیں پڑھی. بولیے، یہ سارے حضور کے بارے میں کلمات ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو اللہ فرما رہا ہے فضلوا، یہ سارے ہی گمراہ ہو گئے، یہ گمراہی کی طرف چل پڑے. جو حضور کی بے ادبی کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں ان کے لیے تو سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں. تو مولا یہ تو تیرا تو نہیں کچھ کر رہے، یہ تیری بارگاہ کی تو کوئی بات نہیں کر رہے. تجھے تو یہ رب بھی مانتے ہیں، تجھے اللہ بھی مانتے. کہا نہیں، میں اس پہ نہیں کچھ، میرے رسول کی بے ادبی ہو گئی، گمراہ. فضلوا، تو یہ گمراہی کی طرف چل. اور لفظ دیکھیے فلا یستطیعون سبیلا، بہت ہی خطرناک، بہت ہی خطرناک. فلا یستطیعون سبیلا، اب کوئی رستہ نہیں ملے گا انہیں. سارے رستے بند کر دیے ہم نے، اس پہ ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم اس پہ بالکل چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہاں پہ تمہارا ناطقہ بند، یہاں پہ ساری کی ساری حکمتیں ختم، سارے رحم کے دروازے ختم. فلا یستطیعون سبیلا، اب کوئی سبیل، کوئی رستہ تمہیں نہیں ملنے والا. اگر بے ادبی کر دی تو اللہ اس سے محفوظ رکھے. آمین کہو. اللہ اس سے محفوظ رکھے. اور یہ اللہ کا نظام ہے، اس کو سمجھا جائے اور اللہ کے نظام کو سمجھ کے بعد زندگی گزاری جائے. میں رات بھی کلام کر رہا تھا کہ اللہ کے نظام کو جو سمجھ جاتا ہے اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. تو اللہ کے نظام میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے محبوب سے صرف محبت کی جائے، اس کے محبوب سے صرف پیار کیا جائے، اس کے محبوب کے لیے صرف اچھے ہی لفظ بولے جائیں. اس کے محبوب کے لیے جتنے چاہے زمین و آسمان کی خوبصورتیوں کی بات کر لو، سب کو اللہ قبول کرے گا. کیونکہ اللہ کی وہ محبوب کی اللہ نے برکت ہی ایسی رکھی ہے آپ کی ذات میں کہ کتنی ہی تعریف کر لو وہ کم ہی نظر آئے گی. یوں لگے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو حق ادا نہیں ہوگا، جتنی چاہے تعریفیں کرتے جاؤ حضور، کوئی حرج نہیں. تو فرمایا کہ یہ راستہ نہیں پائیں گے. اگر ارشاد فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک. بڑے دھیان سے سنیے گا. اب اللہ اپنی طرف سے اس کا جواب دینے لگا ہے. جو یہ ظالم، ظاہر ہے یہ میرے رب کی بڑی خوبی ہے کہ حضور علیہ السلام پہ بات ہوتی تو حضور کی طرف سے خدا جواب دیتا. یہ بڑی خوبی ہے آپ کی، مل گئے نا، سبحان اللہ، بڑی خوبی ہے. بس یہ کمال ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، فقر و فاقہ سے زندگی گزر رہی ہے. تو فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو انہیں کثرت سے ساری شے دے دی ہوئی ہے. تو مولا بات ان پہ ہوتی ہے، انہیں بولنے دینا. کہ نہیں وہ کیوں بولے، میں بولوں گا ان کی طرف سے. میرے محبوب ہیں، میری بات ہے، میرے ساتھ بات کرو نا. بھیجا میں نے ہے، بولیے، دیا میں نے ہے، محبوب میں نے بنایا نا، تو اس لیے جواب بھی میں ہی دوں گا. تو انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت سے چیزیں دی. کہیں یہ کہا کہ خود اپنی ذات کا بھی نہیں پتا، تو فرمایا تم کہہ رہے اپنی ذات کا نہیں پتا، ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم اس وقت تک قیامت کا حشر کا دن شروع ہی نہیں کریں گے جب تک حضور سجدہ نہیں کریں گے. حضور سجدے میں جائیں گے تو حشر شروع ہوگا، ورنہ ساری قومیں اس وقت اپنے رب کے غضب کے آگے ڈر رہی ہوں گی، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں. اور کہتے ہو کسی کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کے سامنے خود ہی کھڑے ہو جاؤں گے. کون کھڑا ہوگا اللہ کے سامنے؟ آپ کیوں نہیں مطالعہ کرتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس ساری قومیں مل کے چلی جائیں گی اور کہیں گی کہ آپ اللہ سے ہاتھوں سے بنائے گئے، آپ کو اللہ نے اتنا فضل دیا ہوا ہے، آپ سب سے پہلے رسول ہیں، نبی، تو کرم فرمائیے نا، ساتھ چلیں. کہیں گے نہیں میں نہیں جا سکتا، میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے. جاؤ تم نوح کے پاس چلے جاؤ. سارے مل کے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے. حضرت نوح علیہ السلام بھی انکار کر دیں گے. سارے مل کے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، وہ بھی انکار کر دیں گے. سارے نبی انکار کریں گے اور کوئی بھی نبی یہ ذمہ نہیں اٹھائے گا. اور اس وقت پھر ساری قومیں مل کر حضور کے در انور پہ پہنچیں گے. اب اچھا، یہاں وسیلے کا انکار کرتے ہیں، بولیے
یہاں وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وہاں نبیوں سمیت وسیلہ لیں گے سارے، وہاں کہیں گے نہیں نبیوں کو بھی ساتھ لے کے چل، خود بھی جائیں گے نبیوں کو بھی ساتھ لے کے پہنچ جائیں گے، اور آقا دو جہاں کے در انور پہ حاضر ہوں گے، اور حضور اسلام فرماتے ہیں میرا جواب یہ ہوگا انا لہا، میں تمہارے لیے ہی ہوں، انا لہا، میں تمہارے لیے ہوں، آؤ میں دیکھتا ہوں رب کی ذات کو۔ تو آپ پھر جب چلیں گے ساتھ تو ایسا سجدہ فرمائیں گے کہ اس سے پھر اللہ فرمائے گا کہ اے نبی سر اٹھائیے، ارفع راسک یشفع تشفع، اے نبی اپنا سر اٹھائیے، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، سل سوال کیجئے تو عطا کیا جائے گا۔ تو اس وقت پھر حشر کا دروازہ کھل جائے گا اور قوموں کی اس وقت پھر اللہ میزان نصب فرمائے گا۔ تو لہذا حضور کے کہنے سے حشر شروع ہونا ہے، اس سے پہلے حشر کا بھی کوئی وجود نہیں ہے۔ تو جب حضور کے کہنے سے سارا کچھ ہو رہا ہے تو بھئی تمہیں مسئلہ کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ ہمارا ہی رسول ہے وہ، اللہ مل کے کہو نا سبحان، غیروں کا نہیں ہے وہ، بھئی ہمارا ہی ہے۔ تو جب ہمارا ہے تو ہماری ہی عزت ہے، ہماری ہی بڑائی ہے، ہمارا ہی بڑا ہونا ہے، ہم ہی عزت والے بنیں گے نا۔ جس کا باپ بڑا ہو بیٹے بھی بڑے ہوتے ہیں، جس کا باپ بڑا ہو اس کی اولاد بھی بڑی ہوتی ہے، جس کی باپ کی عزت اس کی اولاد کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ارے کیسے عجیب ہیں جن کو ان عزتوں سے ویسے ہی پتہ نہیں مسئلہ ہے، پتہ نہیں کیوں ہے، آج تک سمجھ نہیں آئی۔ اللہ کرے آپ کو آئے تو مجھے بھی سمجھا دیجئے گا کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی۔ یہی سمجھ آتی ہے کہ شاید ازل سے ہی بے ادب ہیں، ازلی بے ادبی ہے اور ازلی ایک نوست ہے جس میں یہ مبتلا ہیں۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں ان میں شامل نہیں ہونے دیا، اللہ کا انتہا شکر اس نے کرم فرمایا۔ اب دیکھیے اس آیت میں نے اس لیے یہ باتیں کی ہیں کہ اس آیت میں بڑی اعلیٰ بات کی گئی۔ اللہ جواب دے رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ بات اپنے منہ سے کہی کہ حضور ایسے ہیں تو حضور ویسے ہیں۔ تو کہا دیکھیے تبارک الذی، بڑی ہی برکت والا ہے وہ، ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ خزانہ مل جائے، باغ مل جائے، اگر اللہ چاہے تو آپ کے لیے بہت بہتر بنا دے چیزوں کو، بڑی بہتری پیدا کر دے۔ یہ تو بات ہی کوئی نہیں کر رہے، میں خود اگر چاہوں تو تمہارے لیے کیا نہیں کر سکتا، کیا جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے ایسے باغ پیدا کروں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ ہم کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس باغ ہونا چاہیے، اس کی آمدنی آپ کو آئے، ہم محلات کے محلات کھڑے کر دیں آپ کے لیے۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، آپ کے لیے بڑے بڑے محل میں کھڑے کر دوں، لیکن نبی میں ایسے کروں گا نہیں۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے صاف واضح کہا جا رہا ہے کر دوں، کر سکتا ہوں، لیکن کروں گا نہیں۔ اللہ، حضور اسلام کی ساری زندگی حالت یہی رہی ہے، اور آپ کی زندگی کو اگر سٹڈی کیا جائے تو ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے۔ ایک ہفتے میں حضور اسلام نے 7 دن کھانا نہیں کھایا۔ آپ کی ساری زندگی ایسی حالت میں گزری ہے کہ وہ جو لفظ لکھے گئے حضرت پیر کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ضیاء النبی میں سے تحریر کیا کہ اگر آپ ساری زندگی میں حضور اسلام نے جو گوشت استعمال کیا ہے، اگر آپ اس کو جمع کریں تو وہ 10 کلو نہیں بنتا۔ اتنی اسرت سے زندگی گزاری، کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن۔ اور جو ہے ازواج مطہرات فرماتی ہیں کہ ہمارا اکثر گزارا 2 کالی چیزوں پہ ہوتا تھا، ایک پانی اور ایک کھجور۔ یہ 2 چیزیں ہم استعمال کر کے تو دن گزار لیتے تھے، کھجوریں کھا لیتے یا پانی پی لیتے۔ تو اس طرح کی زندگی حضور کو دی گئی۔ تو فرمایا ہم چاہیں تو کیا نہیں کر سکتے آپ کے لیے، اور یہ سارا کچھ ہمارے ہاتھوں میں ہے، لیکن نبی ہے ہمارا یہ انداز آپ کے لیے ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف دیکھا جائے تو آپ کو آفرز کتنی بڑی کی گئی۔ حضرت رضوان جو جنت کے داروغہ ہیں تشریف لائے حضور کی بارگاہ میں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک صندوقچی تھی، تو آ کر اسلام کے سامنے حاضر ہوئے، اسلام کیا، فرمایا اللہ کی بارگاہ سے حاضر ہوا ہوں۔ صندوقچی کھولی گئی تو اس کے اندر چابیاں تھیں، فرمایا یہ اللہ نے بھیجی ہیں، اور فرمایا ہے کہ جاؤ میرے نبی کو کہہ دو کہ یہ سارے خزانوں کی چابیاں تمہارے پاس، تو آپ اس سے لے لیجئے، یا کیا رائے ہے آپ کی، قبول فرماتے ہیں آپ؟
تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ ہی تھے، تو حضور اسلام نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زمین پہ رکھ دیا. تو اگر اسلام نے مسکرا کے فرمایا جاؤ میرے رب کو کہہ دو کہ میں تواضع اختیار کروں گا، مجھے اس چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میری امت میں ایسے ایسے غریب لوگ ہوں گے جن کو ایک وقت کی روٹی ملے گی تو دوسرے وقت کی نہیں ملے گی. ان کے لیے میری زندگی مشعل راہ بن جائے گی کہ اگر میرے پاس ایسا آج دن ہے تو میرے رسول نے بھی ایسے دن دیکھے ہوئے ہیں. لہٰذا میں اپنے امت کے ایسے لوگوں کے لیے ایسی زندگی اختیار نہیں کروں گا جو اتنی امیری والی اور اتنی تونگری والی زندگی ہو. تو اس لیے آقا اسلام کا یہ انداز کہ حضور نے اسے خود اختیار کیا. الفقر فخری، فرمایا فقر میرا فخر ہے، یہ جو میں فقر کی زندگی گزار رہا ہوں یہ میرا فخر ہے، میں اسے فخر سے اپناتا ہوں، یہ میں نے خود اپنائی ہے، میری اپنی یہ چوز کردہ ہے، منتخب کردہ ہے، میں نے خود ایسی زندگی کو گزارا. اللہ تو ایسے الفاظ بولنا استغفر اللہ کہ نبی کے پاس تھا کچھ نہیں، نبی غریب تھا، یہ فضول باتیں اور اس طرح کے انداز بنانا یہ مناسب عمل نہیں ہے. اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. تو لہذا ظاہری طور پہ جو انداز دیا گیا وہ قرآن واضح کر رہا ہے کہ نبی ہم یہ چاہتے تو سارا کچھ کر سکتے تھے اور ہم تمہارے لیے بڑے بڑے محلات بھی کھڑے کر سکتے تھے، لیکن اللہ کو یہی زندگی پسند ہے. یاد رکھیے یہ جو مڈل کلاس لائف ہے نا یہ بڑی اللہ کو پسند ہے. اور یہ جو مڈل کلاس طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں جو مڈل کلاس طبقہ ہے اصل میں زندگی انجوائے یہی کرتا ہے. بھئی یہ کیا ہوا کہ ہر وقت ہی آپ کی جیبیں لاکھوں کروڑوں سے بھری پڑی. بولے گئے صحابہ نے حضور سے یہ کہا تو حضور نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. فرمایا یہ کیا دعا کرتے ہو کہ ہر شے مل جائے، یہ کس طرح کی دعا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا ایک سسٹم ہے، اس نظام کے اندر اسے پسند ہے وہ یہ ہے مولا ایک دن کھانے کو دے اور ایک دن مجھے کھانے کو نہ دے، تاکہ جس دن کھانا کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں اور جس دن نہ کھاؤں تو صبر کر کے تجھے راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاؤں. تو یہ دونوں زندگی کے رخ ہونے چاہیے. کبھی مال ہو گیا، کبھی ختم ہو گیا، کبھی جو ہے وہ کم ہوا، کبھی زیادہ ہو گیا، کبھی بیماری آ گئی، کبھی صحت آ گئی، کبھی جو ہے وہ کبھی عزت ہو گئی، کبھی کسی جگہ تھوڑی بےعزتی بھی ہو گئی. تو یہی لائف ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک ہی چیز کے اوپر چل رہے ہیں؟ تو اس سے محفوظ رکھے اللہ. انشاءاللہ تو کہہ دو بھائی، اللہ واضح کر رہا ہے کہا ہم دے سکتے ہیں سارے جنتیں، لیکن یہ نہیں کریں گے ہم. اس طرح کا انداز آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. ہاں حشر کے دن سارا کچھ آپ ہی کا ہے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. جنت بھی آپ کی ہے، جنت کی نعمتیں بھی آپ کی ہیں، جنت کے مزے بھی یہاں دنیا میں نہیں ہم پسند کریں. یہاں انداز یہی رہنا چاہیے. اللہ تو اس لیے اللہ کی رزق کی تقسیم پہ راضی رہا جائے. انشاءاللہ کہو جو رزق اس نے دیا ہے اس پہ راضی رہا جائے کہ مولا تیرا کرم ہے، تیرا بڑا ہی فضل ہے مجھ پہ. اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی ڈیبیٹ نہیں. رزق بالکل فائنل. 120 دن آقا اسلام نے فرمایا جب ماں کے پیٹ میں 120 دن کا بچہ ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور وہ سارے رزق کو لکھ دیتا ہے جو اللہ نے اسے دینا ہوتا ہے. اب وہ 120 دنوں پہ وہ لکھا گیا، وہ بڑھ نہیں سکے گا، وہ اتنا ہی رہے گا. ہاں کیا ہوگا اگر کوئی نماز روزہ کا عادی ہے، نیکیاں کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ اس میں برکت پیدا کر دے گا. وہ 1000 کا نوٹ 1000 کا ہی رہے گا، وہ لاکھ کا نہیں بننا. ہاں وہ 1000 لاکھ جیسا کام کر جائے گا، کام وہ لاکھ جیسا کر جائے گا، ہوگا 1000 ہی. بولو یہ ہے برکت. وہ پیسے بڑھتے نہیں ہیں، جو لکھ دیے گئے پیٹ کے اندر لکھا گیا، تقدیر میں نوٹ ہو گیا اتنے 1000 لاکھ کمائے گا، ختم. اب تمہارے اوپر ہے کہ تم اسے حلال ذریعے سے حاصل کرو یا بولو سارے بولو حرام ذریعے. یہ تمہارے اوپر ہے، تم حلال سے کما لو یا حرام سے، یہ تمہارا. اور اسی پہ حساب ہوگا، اسی پہ پوچھا جائے گا کہ ہم نے تو بھائی تمہارا رزق فائنل کر دیا تھا، اب تم نے کمایا کیسے؟ تم نے چوری کیوں کی؟ تم نے ڈکیتی کیوں کی؟ تم نے حق کیوں مارا؟ تم نے فلاں کا جو ہے ضائع کر کے مال اپنے پاس کیوں رکھا؟ تو نے یہ کیوں کیا؟ ہم نے تجھے دینا ہی دینا تھا. اگر تو حلال طریقے سے کماتا تو بھی ہم تجھے دے دیتے، ضرور دیتے، وہ تیرا ہی تھا. لیکن تو نے غلطی کی، تو نے جلدی میں اس کو غلطی کر کے تو اپنے پاس رکھنے کی کوشش کی. ایسے ہی دیکھو مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ مجلس ہو رہی ہے، فرض کرتے ہیں کہ مجلس ہو رہی ہے، درس ہو رہا ہے، قرآن کا درس ہوا ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو جو صاحب محفل ہے، میزبان ہے، اس نے کھانا بھی تو بنایا ہوتا ہے نا. بولو اس نے کھانا بنایا ہوا ہے لوگوں کے لیے کہ بھئی اتنے لوگ آ جائیں گے
تو اتنے بریانی کے ڈبے بنا لیتا ہوں، چلو لوگوں کو لنگر تقسیم کر دوں۔ اچھا، اب ایک شخص یہ ہے کہ وہ بھی بیٹھا ہوا ہے اندر، درس اس نے بھی سنا، محفل ختم ہوئی، اب جب وہ درس کے بعد محفل کے بانٹنے والے آ گئے اور انہوں نے جب وہ ڈبے بانٹنے لگے تو ایک بندہ اٹھا، اس نے جلدی جھپٹ کے جو ہے ڈبے پکڑنے شروع کر دیے، جھپٹ کے پکڑ رہا ہے۔ اب وہ ڈبے وہ بھی لے گیا، بولیے، اور یہ جو بیٹھے ہوئے تھے، تسلی سے بیٹھے ہوئے تھے، قطاروں میں بیٹھے ہوئے تھے، ڈبے انہیں بھی مل گئے ہیں۔ لیکن وہ جو گیا ہے نا، سب اس کو دیکھیں گے بڑا ہی جاہل آدمی ہے، بڑا ہی بے وقوف آدمی ہے، دیکھو سب کو مل رہے تھے، اٹھ کے جلدی کیوں کیا اس نے، یہ اٹھ کے جا کے اس نے چھنا چھپٹی کیوں کی ہے، مل جانا تھا سب کو بھائی، تو بھی بیٹھتا، سب تیرے پاس ہی آنا تھا۔ تو بالکل یہی حساب ہمارے رزق کا ہے، وہ چھینا چھپٹی کیوں کی آپ نے کیوں جلدی کی ہے؟ اللہ نے رزق تیرے دامن میں ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ اور پھر دیکھو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ لڑتے رہتے ہیں ہمیشہ اللہ سے، اسی بات پہ لڑتے ہیں، تو وقت تیرا رزق لکھ دیا تھا اس نے، ابھی تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ بولو، دیکھو پیدا ہونے کے، جیسے بندہ عام جملے بھی تو بولتا ہے نا کبھی دوستوں میں بیٹھا ہوا، اور تیرے پیدا ہونے تو پہلے کر دیتا کسی کا کام۔ تو دیکھو اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے یہ فکر ہی مٹا دی کہ میرا بندہ اس فکر میں مبتلا نہ رہے کہ کہیں میرا رزق کہاں ہے۔ تو مولا تیرا کیا کرم ہے کہ 120 دن کا میں ابھی تھا تو میرا رزق تو نے پہلے لکھ کے فائنل کر دی۔ ساری زندگی لڑائی کرتے رہتے، مر جاتے ہیں اسی بات پہ، کم ہے زیادہ ہے، کم ہے زیادہ ہے، تو اس پہ تو ختم کر دی بات۔ تو اللہ کا نظام سمجھا جائے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، اس پہ سمجھو اللہ کے نظام کو، اور اس پہ کبھی بھی اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، یہ اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دو، انہیں بھی بٹھا کے بتاؤ کہ بیٹا رزق تمہارے لیے اللہ دے گا، رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا، ہاں محنت کرو، لیسا للانسان الا ما سعی، ہاں تمہیں اتنا مل جائے گا جتنی تم کوشش کر لو، ہم ضرور دیں گے، کوشش تم نے کرنی ہے۔ تو یہ سمجھ آگئی جی بات، انشاءاللہ کہہ دیجیے ذرا، سمجھ گئے نا؟ بڑی اہم بات ہے، اس کو دہرایا کریں، بار بار دہرایا کریں، تاکہ لوگوں کے یہ جو رزق کے معاملات ہیں اس قدر خطرناک حد تک جا چکے ہیں، اس میں حلال طریقے کو چھوڑ کے حرام کی طرف جانا، اور اس طرح سے حرام ہمارے معاشرے میں رچ بس گیا ہے، اتنا حرام کما کما کے لوگ جو ہیں وہ اس پہ عادی ہو چکے ہیں کہ انہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ تو سادہ سی بات تھی، تمہیں ملنا ہی ملنا تھا، اور کیوں اس کے لیے تڑپتے پھرتے ہو، کیوں روتے پھرتے ہو؟ نمازیں بھی اسی لیے پڑھیں گے، وظیفے بھی اسی لیے پڑھیں گے، اور اپنا جو ہے سارا درود بھی اسی لیے پڑھ دیں گے، بس کچھ مل جائے، عمرہ حج پہ جائیں گے وہاں بھی یہی مانگتے پھریں، وہ چھوڑ دو بھائی، اس بات کو سمجھ جاؤ، یہ اللہ رسول نے کتنی واضح کر دی بات، پھر بھی نہیں اس پہ سمجھتے۔ اگر آپ پیسے کے پیچھے بھاگیں گے، پیسہ آپ کو اپنا غلام بنا لے گا، لہذا پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا بلکہ اس کو اپنے پیچھے پیچھے لے کے آنا ہے۔ آپ پیسے پہ حکومت کریں بجائے پیسہ آپ پہ حکومت کرے، آپ کے ذہن پہ سوار ہو جائے ہر وقت، اور اسی کے لیے دکانداریاں ہو رہی ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، روزے جا رہے ہیں، نیکیاں نکل رہی ہیں، جمعے ختم ہو رہے ہیں، درس قرآن کی مجلس سے ضائع ہو، کیوں؟ رزق کما رہا ہوں جی میں۔ او بھائی کدھر چل پڑے ہو؟ رزق والے کو ڈھونڈو نا، رزق خود ہی آئے گا چل کے پیچھے۔ سن لیتے ہیں، اب سمجھتے کوئی نہیں ہے، اور رزق والے کے پیچھے چلو، رزق تجھے خود ہی مل جائے گا، نہیں سمجھتے۔ تو اس کو اللہ توفیق دے دے، انشاءاللہ کہہ دو، بچوں کو بٹھا کے سمجھاؤ کہ بیٹا اس کے لیے نہیں پریشان ہونا، ہر وقت ایک ہی چکر، ایک ہی دھن چڑھی ہوئی ہے، کما لو کما لو کما لو، کتنا کما لو گے؟ یہ قارون کا خزانہ بھی تمہارے پاس آ جائے تو بھی کم ہے، کتنے کروڑ پتی ارب پتی بنو گے؟ وہ چھوڑو، رب کو حاصل کرو، اللہ سب کچھ ویسے ہی دے دے گا تجھے، کرم اور فضل ملے گا۔ تو چونکہ اس راز کو نہ سمجھ پائے تو بوڑھے ہو گئے، سفید داڑیاں ہو گئیں، دانت گر گئے، اور جو ہے وہ جسم لاغر ہو گیا، کپ کپانے لگے ہاتھ، اور ہڈیاں سرکنے لگیں، پیسے کی محبت نہیں گئی، اور وہ جو پیار ہے، عشق ہے مال سے اتنا زیادہ ہے کہ اس پہ جائیداد بھی ہضم ہے، ہڑپ ہے، لوگوں کے حق بھی ہڑپ ہیں، کتنے جانے لے کے، کتنے ایسی مثالیں دنیا میں جو ایسا کرتے رہے، اللہ نے نام و نشان مٹا دیا۔ تو اللہ کرم فرما دے، ذرا انشاءاللہ کہہ دیجئے، یہ بات اس لیے کی ہے کہ اگر یہ سب کچھ اللہ نے سب سے پہلے دینا ہوتا تو اللہ سب سے پہلے اپنے محبوب کو عطا فرماتا۔ ان کے لیے صاف بات کی جا رہی ہے کہ ہم دے سکتے تھے لیکن نہیں تھے، تو سب سے پہلے تو آپ کو دیتا نا، آپ کے محلات ہوتے، آپ کے بینک بیلنس ہوتے، آپ کسی بہت بڑے ملک کے بادشاہ ہوتے، آپ کہیں بہت بڑی سلطنت کے آپ اکیلے فرما روا ہوتے، اور آپ کے نیچے ہزاروں لاکھوں کی فوج ہوتی،
کیا مزیدار زندگی حضور کی تھی بولو، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو کیوں نہیں سمجھتے اس بات سے؟ جب اس کائنات کا سب سے عظیم انسان ایسی زندگی گزار کے جاتا ہے تو پھر میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں؟ ہمیں کیا، ہم کس بات کے پیچھے بھاگ رہے؟ تو چونکہ ایسا نہیں تھا تو اللہ نے واضح کر کے بات ختم کر دی، وہ نبی یہاں نہیں ایسے ہوگا۔ ہاں حشر کے دن وہ آپ ہی کا ہے، وہ دن بھی آپ کا ہے، مرضی بھی آپ ہی کی ہے، وہاں بھی میں آپ ہی کا ہوں گا، جو کہو گے کروں گا، وہاں شفاعت کا تاج تیرے سر پہ رکھ لوں۔ لیکن دنیا کے لیے آپ نے ایسی رہنا ہے، یہ محلات وغیرہ چھوڑیں ان چیزوں۔ تو چونکہ لوگ اسی کے پیچھے بھاگتے رہ گئے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں ویران ہیں، مسجدوں کی صفیں باں باں کرتی ہیں، روتی ہیں، کوئی آ جائے ہمارے پہ نماز، کیوں؟ اتنے کاروباری جناب اتنے مصروف ہیں، کسی کو پتہ نہیں، انتظار رہتا ہے مسجدوں کو کوئی آئے آ کے نماز ہی پڑھے۔ قرآن گھروں میں پڑھے ہیں، کھولنے کا وقت ہی کوئی نہیں، اتنا بزی آدمی یار۔ اور پوچھو تو جناب جو ہے وہ پھر بعد میں روتا ہے، اتنا کماتا ہوں جاتا پتہ نہیں کہاں ہے، اتنا کماتا ہوں پتہ نہیں کدھر چلا گیا ہے۔ تو بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب بعد میں بھی یہی بات کرنی ہے تو اسی چیز کو استعمال کر کے اپنے رب کو کیوں نہیں راضی کیا آپ نے؟ وہ جو وقت ضائع کر دیا، اتنے مہینے اتنے سال، وہ کہاں گیا؟ تو یہ بنیادی ترین بات اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈالو، انشاءاللہ تو کہو ذرا، ہاں جی، اتنا نہ انہیں دنیا دار بنا دو، اتنی دنیا داری سکھا دی، اتنی دنیا داری۔ یہ باپ ایسا ظلم کرتا ہے اپنے بچوں پہ، ایسی دنیا داری سکھاتا ہے انہیں، وہی باپ کیا دینداری نہیں سکھا سکتا؟ بولو، وہی باپ کیا دین کا پیار نہیں ڈال سکتا؟ لیکن چونکہ تربیت کوئی نہیں اور اس طرح کا انداز بنا کے تو زندگی ضائع کر بیٹھتے ہیں، تو اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا بل قذبوا بالساعة واعتدنا لمن قذب بالساعة سعیرا اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ سنیے، فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کو ایسا کہتے ہیں، ان کا انداز اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ یہ تو انہوں نے تمہارے لیے کہا نا، اور تمہیں اس طرح کے الفاظ کہے گئے، میرے محبوب تیرے لیے ایسے الفاظ بولے گئے، مجھے بڑی تکلیف ہے۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیا انداز ہے دونوں کا، آپس میں کیسا پیار ہے، ایک دوسرے سے گفتگو کیسی ہے۔ اب میں بتاتا ہوں یہ کیا کرتے ہیں۔ بل قذبوا بالساعة، سب سے پہلا یہ ظلم کرتے ہیں، یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ یہ تیرے لیے کہتے ہیں نا، تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، میں تجھے بتاتا ہوں یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں۔ نمبر 2 وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور یہ قیامت کی بھڑکتی ہوئی آگ کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ یہ دونوں کام، یہ سب سے پہلا کفار کا وصف، قیامت کے دن کا انکار، جو کہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے، ہمارے دین کا ہمارے دین کی چوٹی، ہمارے دین کا سب سے خوبصورت، جو ہمارے دین کا چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے، وہ یہ عقیدہ ہے، ایمان بالقیامہ، قیامت کے اوپر پورا ایمان۔ یہ ہمارے دین کا ترہ امتیاز ہے، ہم اس میں فرق کرتے ہیں باقی تمام ادیان سے۔ ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی، یہ سب اس سے انکاری ہیں، کوئی بھی نہیں اسے مانتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ کے گئے ان سے کہ ایسا ہوگا، لیکن یہ نہیں مانتے، اور یہ سارے عیسائی اسی بات پہ ہیں کہ دیکھیے ہمارے لیے حضرت عیسیٰ چونکہ چڑھ گئے ہیں اور انہوں نے سولی پہ چڑھ کے اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیا، لہٰذا ہمارے لیے وہ قربانی دے چکے ہیں، پھانسی چڑھ گئے تھے، لہٰذا اب ہمارے لیے حشر کے دن صرف موج ہی موج ہے، ہمارے لیے کوئی قیامت کا دن نہیں ہوگا، کیونکہ عیسیٰ ہمارے لیے تکلیف لے گئے۔ استغفر اللہ تو کہہ دو، وہ اسی پہ ساری زندگی گزار کے ہزاروں کروڑوں مر چکے ہیں اور ہزاروں کروڑوں مریں گے، اسی بات پہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے کر چکے ہیں۔ ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، کھاؤ پیو اور موج کرو، کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے سب کچھ سہ لیا، کوئی قیامت کا دن نہیں ہوگا۔ اور یہودی، استغفر اللہ، یہودی تو اس سے بھی کہیں آگے نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم ہیں، ہزاروں نبی ہمارے لیے اتارے گئے، ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہم سے صاحب کوئی صاحب نہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، لاڈلوں سے کون حساب لیتا ہے؟ جب وہ اس پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی حشر کا دن نہیں ہوگا۔ نہ یہودی مانتے ہیں نہ عیسائی مانتے، اور ہندوؤں کے اندر تو تصور ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں 7 جنموں کا چکر ہے، یہ 7 جنم ہونے ہیں، ابھی میرا پتہ نہیں تیسرا جنم ہے کہ چوتھا ہے کہ 5واں، یہ میں نہیں جانتا، لیکن 7 جنم جو ہی ہو گئے اس کے بعد میری روح ختم ہو جائے گی، کوئی حشر نہیں، کوئی قیامت کا دن نہیں، کوئی ججمنٹ ڈے نہیں ہوگا۔ اور وہ اس پہ چلتے ہیں، ساری زندگی ہندو
مندروں کے آگے گھنٹیاں بجاتے رہتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ اسی پہ رہتے ہیں کہ چونکہ میرے تو جنم ہونے ہیں اور 7 جنموں کے بعد میں ختم ہو جاؤں گا. یہ سارا ان کا انداز ہے. اسی طرح دیگر جتنے مذاہب ہیں کوئی بھی قیامت کے دن کو نہیں مانتا، صرف اسلام اس پہ مانتا ہے. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ ہم لوگ ہیں جو اس عقیدے کے ساتھ جیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے، ہم اس عقیدے کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. اور یہ کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہوا. آپ تھوڑا سا نکلے ان معاشروں کے اندر جہاں ایسی کوئی چیز نہیں، اور وہ کس چیز کو نہیں مانو، کہتے کوئی ایسی بات. یہی زندگی ہے، یہاں ہی ہے، جو کچھ ہے ادھر ہی ہے. یہ جان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ والا معاملہ وہ سمجھ کے بس اسی کو میٹھا بناؤ، اسی کو کھاؤ پیو، بس یہی زندگی، اس کے آگے کچھ نہیں. جبکہ ہمارا دین کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ایک ساتوں جیسا ہے. اصل زندگی آگے پڑی ہے، اربوں سالوں کی، نہ ختم ہونے والی، جس کے اندر تم جب جاؤ گے تمہیں احساس ہوگا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل زندگی تو یہ شروع ہوئی میری. یہ تو بھی جو 70 80 90 100 کتنا جی لو گے، یہ چند سال تمہیں ایسا لگے گا کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں تھا، اور وہاں جو اربوں سال گزرنے، تمہاری نظر اس پہ ہونی چاہیے. مل کے کہو سبحان اللہ. تو یہ پہلا عقیدہ جو ان ظالموں کا تھا، اس پہ اللہ بات کر رہا ہے کہ یہ ظالم یہ کہتے ہیں کہ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھڑکتی آگ نہیں ہے، اور جو جھٹلائے گا اس کو ہم نے قیامت کی آگ، بھڑکتی آگ میں ڈال دینا ہے. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. اور جب یہ آگ انہیں دور سے دیکھے گی تو وہ سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا. استغفار کہہ دو ذرا، کہ دور سے دیکھیں گے اس وقت اس آگ کو، دور سے دیکھیں گے. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقْرَنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. اور جب انہیں اس آگ میں پھینکا جائے گا کسی تنگ جگہ سے زنجیروں میں جکڑ کر، تو وہاں موت کو پکاریں گے. کہا یہ ایسے بدبخت ہیں کہ اس وقت پھر موت مانگیں گے جب ہم انہیں زنجیروں میں جکڑ کر وہاں پھینکیں گے اس آگ کے اندر. اور دیکھیے آگے اللہ کا لہجہ ذرا دیکھیے گا، لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا کثیرا. بدبختو، آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت ساری موتیں کٹھی مانگو. آج ایک موت سے گزارا نہیں ہونا، بہت ساری موتیں مانگو آج، تب گزارا ہوگا. کیونکہ ایک موت سے تو یہ عذاب ختم نہیں ہونا. بولیے ذرا، ایک موت سے عذاب ختم نہیں ہونا. دوسری مانگو، دوسری سے بھی نہیں ہونا، تیسری مانگو، بہت ساری موتیں مانگو آج. یہ بڑا سخت لہجہ ہے. استغفار. اللہ ہمیں محفوظ فرما اور ہمیں اس سے محفوظ کر دے، ہماری نسلوں کو محفوظ کر دے. یہ بڑا سخت لہجہ ہے. ایسا جواب ہم انہیں دیں گے. آج موت مانگتے ہو، کوئی موت نہیں. آج موت کا کوئی تصور نہیں، وہ تو ختم ہوگی. بلکہ اس کو مینڈے کی شکل میں لا کر، جب جنت والے جنت میں چلے گئے، دوزخ والے دوزخ میں چلے گئے، اللہ مینڈے کی شکل میں لائے گا اور اس کو ذبح کر دے. موت ذبح کر دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت کا کوئی تصور نہیں. جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور دوزخ میں دوزخی ہمیشہ رہیں، کبھی موت نہیں آئے. تو کہا اب تو ختم ہو گیا. پھر بھی مانگو، 100 سے زیادہ موتیں بھی مانگو تو بھی آج چھوٹنے والے نہیں ہو. قل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون. اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ جو ہم نے جو باتیں کی ہیں ابھی، کہ ایک تو قیامت کی دن کو جھٹلاتے ہو، اور دوسرا میرے نبی کو ایسی بد نصیبیاں، ایسی بے ادبیوں سے بلاتے ہو، تو فرمایا ذرا بتاؤ تو یہ بھڑکتی ہوئی آگ بہتر ہے یا وہ دائمی جنت بہتر ہے؟ اب سوال کریں ان سے، یہ بھڑکتی ہوئی آگ اچھی لگتی ہے تمہیں یا وہ دائمی جنت وعد المتقون جس کا وعدہ ہم نے پرہیزگاروں سے کیا ہوا ہے؟ جو پرہیز کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچا کے زندگی گزارتے ہیں، متقی ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ جو ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اس زندگی کو اختیار کرو گے یا یہ جو بھی ٹیمپریری لائف ہے اس کو اختیار کرو گے؟ اللہ قانت لہم جزاء و مسیرا. اور یہ ہوگی وہ جنت جو ان کے اعمال کا صلہ ہوگی اور ان کی زندگی کا انجام ہوگی. لہم فیہا ما یشاؤون خالدین. اس میں ہر وہ نعمت ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے، جو مانگے گے دیا جائے گا. ذرا مل کے کہو نا سبحان اللہ. جب بھی ایسی آیتیں پڑھو تو خوش ہو کے پڑھا کرو، اور اللہ سے اسی وقت کہا کرو مولا مجھے بھی عطا فرما،
مجھے بھی عطا۔ 3 بار جنت کی دعا مانگنا، حضور اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 3 بار ایک دن میں جنت کو مانگا، جنت اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اسی وقت کہتی ہے مولا اسے مجھ میں ڈال دے، یہ مجھے 3 بار تجھ سے طلب کر رہا ہے، اسے مجھ میں ڈال۔ اور 3 بار جس نے دوزخ سے ایک دن میں پناہ مانگ لی، آقا فرماتے ہیں دوزخ یہ اللہ سے عرض کرتی ہے مولا 3 بار اس نے پناہ مانگی ہے، اسے مجھ سے دور کر دے، مجھ سے پرے رکھ اسے، یہ 3 بار مجھ سے پناہ مانگ چکا ہے۔ تو جب بھی ایسی آیات پڑھیں تو اللہ سے جنت کو مانگا جائے، یہ اللہ کی رضا کا مقام ہے۔ فرمایا ما یشاؤون خالدین، ایک تو جو چاہیں گے ملے گا، اور خالدین ہمیشہ کے لیے ملے گا، کبھی کمی نہیں آئے گی، کبھی وہ خراب نہیں ہوگا، کبھی وہ کھانا کبھی باسی نہیں ہوگا، اس میں کبھی خرابی نہیں آئے گی، کوئی محل ان کا پورے گا نہیں، کوئی کونا ٹوٹے گا نہیں، کوئی سڑک کسی بھی جگہ سے خراب نہیں ہوگی، کوئی گلی کسی بھی جگہ گندی نہیں ہوگی، خالدین ہمیشہ کے لیے ہم انہیں دے دیں گے۔ کیا خوبصورت، دیکھو نا آپ کتنی اچھی نعمتیں کھائیں کبھی تو ختم ہو ہی جاتی ہیں یار، آپ کتنے اچھے گھر میں رہیں کبھی تو پینٹ خراب ہوتا ہی ہے نا، بولو نا یار، کبھی تو دروازہ ہلکا سا آواز دیتا ہی ہے نا، یار پرانا دروازہ ہو گیا، کبھی تو آپ اس گھر میں یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جالا لگ گیا کونے میں، لگتا ہے پرانا گھر ہو گیا۔ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہر وقت نئی چیزیں ہم انہیں دیں گے، کبھی انہیں ایسا فیلنگ نہیں آئے گی اس جنت میں رہتے ہوئے۔ دیکھو کیسے پیارے میرے رب کے انداز، کیسے، لیکن ہے ادھار، بولو نقد کوئی نہیں، نقد ادھار، یہ ادھار وعدے ہوگا، ہم دیں گے، ہم کرم کریں گے، یہ وعدے ادھار ہیں، بس اس پہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں نقد دو، ہمیں نقد دو، اس نقد کے لیے پھر ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے وعدے ادھار ہیں، اور مجھ پہ پورا یقین رکھو، انک لا تخلف المیعاد، ہم اپنے وعدے کبھی نہیں توڑتے، پورا ایمان رکھو میرے رب کا وعدہ ہے وہ دے گا۔ اور جب کبھی ایسا خیال بھی آئے نفس کی طرف سے تو نفس کو یہ ضرور کہو کہ تیرے وعدے پہ اعتبار کروں یا خدا کے وعدے پہ اعتبار کروں، آئے ہائے ہائے، مل کے کہو نا سبحان، تو نفس ہے میرا، تو نفس ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو ایک نفس ہے، میرا خدا بھی وعدہ کر رہا ہے، تو تیرے پہ اعتبار کروں یا نفس یا خدا کے وعدے پہ؟ اس کو جواب دو گے نا تو آسانی ہو جائے گی، اس کو جواب دو گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے، ورنہ اس کے جھانسے میں آ جاؤ گے اور کہیں نہ کہیں معاملہ خراب کر بیٹھو گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ وہاں خالدین کان علی ربک وعدا مسئولا، وہاں ہمیشہ رہیں گے، آپ کے رب کے ذمہ وعدہ ہے جس کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی اور تو لازم کر نہیں سکتا، بولو کہ پورا کریں آپ، ہم نے خود ہی اپنے اوپر لازم کر لیا ہوا ہے۔ میں خدا ہو کے کہہ رہا ہوں میں نے لازم کر لیا اپنے اوپر اس وعدے کو پورا کروں۔ تو دیکھو میرا انداز تو دیکھو، ہم کسی کے زیر نگی نہیں آ سکتے، ہمارے اوپر کوئی حکومت نہیں کر سکتا، ہمارے اوپر کوئی بات چلا نہیں سکتا، ہم اپنی بات خود ہی اپنے اوپر لے رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو خود ہی جواب دیں گے کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے تم سے، تو ضرور دیں گے۔ تو آؤ اللہ سے دعا تو کرو آج، انشاءاللہ کہہ دو اللہ ہمیں آقا دو جہاں کی سچی محبت عطا فرمائے، اور یہ جو اللہ نے وعدے کیے اور اس طرح کے خوبصورت انداز قرآن میں جو آج ہم نے پڑھنے کو ملے، اللہ ہمیں یہاں داخل کرے انشاءاللہ، اور قرآن سامنے رکھ کے ہم یہ اللہ سے بات کرتے ہیں۔